السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسولہ الکریم اما سسٹرز خیر و عافیت ہے، رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 146 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 147 سے 150 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 147 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ تفسیر۔ ہمارا موضوع پچھلے لیسن کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جو خود ساختہ رسم و رواج تھے اس پہ بات کی، ان کے بارے میں وضاحت کی۔ اس کے بعد پھر یہود کے بارے میں تھا کہ انہوں نے جب ہٹ درمیاں دکھائیں، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے تھے ان میں رد و بدل کیا، نافرمانیاں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور سزا ان کو ایسی چیزیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان پہ حرام کر دیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیہ مبارکہ 46 میں فرمایا، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے دی تھی اور بے شک تو ہم سچے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے جو قانون ہیں، اللہ کے قانون میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اللہ کے قانون مضبوط ہیں، اللہ جو قانون بنا دیتے ہیں وہ حق پہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کے باوجود پہلے لوگوں کی باتیں سن کر بھی اپنی روش پہ قائم رہتے ہیں، تو پھر آپ کہہ دیجئے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ کے رب کی رحمت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث سے مبارکہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، پیدا کیا، 2 درجے رکھے، ایک رحمت دنیا پہ بھیجی، باقی 99 رحمتیں اپنے پاس سنبھال رکھیں اپنے خاص بندوں کے لیے۔ ایک رحمت جو دنیا پہ بھیجی ہے، جب سے دنیا قائم ہے قیامت تک کے لیے وہ رحمت چلتی رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک درندہ ہے انسان کے لیے تو وہ دشمن ہے، انسان کو چیر پھاڑ دینے والا ہے، لیکن اپنے جو بچے کے لیے اس کی ممتا وہ برقرار ہے، وہ اپنا پاؤں بھی اٹھا لیتی ہے، اپنا کھر اٹھا لیتی ہے کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، میرا بچہ پاؤں کے نیچے آ کر دب نہ جائے، اس کا دم نہ گھٹ جائے۔ تو اللہ کی تو رحمت بہت وسیع ہے، اللہ فضل و کرم کرنے والا ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور نہیں پھیرا کرتا اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے۔ اے مشرکین مکہ، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری بار بار ہٹ درمیاں کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، تم بار بار عذاب کا سوال بھی کر رہے ہو اور چیلنج کر رہے ہو کہ اگر یہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو پھر لے آؤ عذاب، جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو، اگر تمہارے بار بار کہنے کے باوجود عذاب نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تم سے خوش ہیں۔ اللہ تمہیں ایک وقت تک مہلت دیے ہوئے ہیں، ڈیل دیے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پکڑ کر تہس نہس کر دیا جائے گا، اور جو مٹھی بار مسلمان تمہیں نظر آ رہے ہیں، تمہاری نظروں میں حقیر ہیں، تم ان کو ایک آنکھ نہیں دیکھتے، تو انہی کے ہاتھوں تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا اور زندہ مثال قائم ہو گئی، اور تاریخ کے سنہری اوراق میں
یہ تمام واقعات روشن ہیں، چمک رہے ہیں اور رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک یہ اوراق اسی طرح روشن رہیں گے اور اہل ایمان ان کو پڑھتے رہیں گے اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے رہیں گے۔ تو مشرکین مکہ، تم بے خوف ہو کر، نہ ڈر ہو کر نہ جیو، بلکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہاری ایسی پکڑ ہوگی کہ تمہاری بھی مثال دی جائے گی، لوگ تمہارے واقعات پڑھ کر عبرت حاصل کیا کریں گے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی دھمکیوں سے بھی جنہوں نے نہیں ماننا، جن کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، وہ کسی قیمت بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی رسی دراز کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سیقول الذین اشرکوا، کہ ان لوگوں کی مزید کیا روش ہے، کیسے لوگ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ آخر کار جب ان کی کوئی پیش نہیں چل سکے گی تو کیا کہیں گے، اللہ کو اس چیز کا الزام دے دیں گے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم نہ شرک کرتے، یعنی کہ اگر اللہ کی منشا ہوتی تو ہم شرک کرتے ہی نہ، یہ اللہ نے چاہا تو ہم شرک کر رہے ہیں، ولا آباؤنا، اور پھر مزید پیچھے تک جاتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد بھی شرک کرتے رہے، جن کے بارے میں تم بار بار ہمیں بتاتے ہو، ان کے واقعات سے ہمیں ڈراتے ہو، تو وہ بھی شرک نہ کرتے اگر اللہ چاہتا، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی پرانی روش ہے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح کی چالیں، اسی طرح کے قول ان لوگوں نے بھی کہے جو جنہوں نے جھٹلایا تھا ان سے پہلے، جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان کی بھی یہی روش رہی تھی، یہ بھی انہی کے نقش قدم چل رہے ہیں۔ پھر ان پہ کیا ہوا کہ حتی ذاقوا بأسنا، ایک وقت آیا کہ وہ جو اٹکل پچو تھے انہوں نے پھر ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ پھر عذاب ٹلا نہیں کرتا، بلکہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر جو لوگ پرانی روش پہ قائم رہتے ہیں، ڈٹائی سے گمراہیوں میں بٹکے پھرتے ہیں، وہ ان کو پہنچ کر رہتا ہے۔ تو مشرکین مکہ، تم عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی ایسے ہی عذابات آ جائیں، جس طرح تمہارے بڑوں نے عذاب چکھے، وہ عذاب سے دوچار ہوئے۔ یہ واقعات بتانے کا مقصد تمہیں سبق سکھانا ہے کہ تم ایسے واقعات سن کر پڑھ کر عبرت حاصل کرو۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں پہ کفر لگ چکے ہیں، شرک و بدعات میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ کبھی بھی پلٹ کر آنے کے نہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ باقرہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھا تھا کہ یہ لوگ سم بکم امیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کسی طرح بھی یہ راہ راست کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اس کو نکال لاؤ، یعنی کہ جو تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ اگر اللہ کی منشا ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اس کے مطابق کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی علم چلا آ رہا ہے تو اس کو ہمارے سامنے لاؤ، دلیل پیش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ نبی آپ پریشان نہ ہوں، ان تتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر خیال باطل کی، کہ ان کے پاس ایسی دلیل نہ پہلے تھی اور نہ اب موجود ہے، وہ صرف اپنے خیالات باطل کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور ان کو کہہ دو کہ نہیں ہو تم مگر اٹکل پچو، جو تمہارے دل میں آتا ہے، جو تمہارے خیال ہیں تم بکتے رہتے غالب آنے والی ہیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، لیکن اللہ کی منشا ایسی نہیں کہ زبردستی کسی کو ہدایت منوائے۔ اللہ نے دونوں راہیں دکھا دی ہیں، جس کا دل چاہے صراط مستقیم پہ چلے، جس کا دل چاہے جو باطل رستے ہیں ان پر چلتا رہے۔ اللہ نے دونوں راہیں واضح کر دی ہیں، ان کا انجام بھی واضح کر دیا ہے۔ اگر اللہ کی یہ منشا ہو کہ سب کو ہدایت پہ زبردستی لگا دے تو پھر امتحان ہی کس چیز کا، پھر جنت دوزخ کا جو تصور ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جنت بنائی ہے اور اس کے برعکس دوزخ بنائی ہے سزا کے لیے، تو پھر وہ کس
کیسا، کیونکہ جو ایک امتحان لینے والا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ امتحان غیبی طور پہ لے. اگر زبردستی کسی سے اچھا امتحان لے لیتا ہے تو اس پہ جو رزلٹ ہے وہ کیسے بنایا جائے گا اور پھر رزلٹ کیسے اناؤنس کیا جائے گا، پھر کیسے یہ ساری جو پوزیشنیں ہیں وہ بنائی جائیں گی. امتحان جب پوشیدہ طریقے سے لیا جاتا ہے اس پہ پھر رزلٹ بنایا جاتا ہے، پھر ہی انسان کی صلاحیتیں ابھر کر چمک کر سامنے آتی ہیں کہ کوئی کتنی صلاحیت کا مالک ہے، کس کے ساتھ کیسا فیصلہ کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا، کہہ دیجئے لاؤ بلاؤ اپنے گواہوں کو، وہ لوگ جو اس بات کی گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا تھا. یعنی کہ جو پیچھے سارا بیان ہوا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دلیل لاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے تو اس کو لاؤ، پیش کرو کہ اللہ نے یہ سب چیزیں حرام کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما رہے ہیں فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ بالکل بھی گواہی نہ دینا، کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی دلیل موجود ہے ہی نہیں. اگر کوئی ایسی دلیل لے آتے ہیں، کوئی بودھی دلیل، تو آپ ان کے ساتھ بالکل بھی گواہی نہ دینا، ان کا ساتھ نہ دینا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ آپ پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اپنے رب کے ساتھ برابری ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، مد مقابل ٹھہراتے ہیں. اس آیہ مبارکہ کی مزید تفسیر آپ خود کریں گے کیونکہ یہ موضوع پہلے بھی بارہا گزر چکا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 150 تک ترجمہ تفسیر کر چکے ہیں. آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے. اور کچھ بہنیں مسلسل لیسن نہیں سنا رہی، ابسینٹ ہیں، تو اگر وہ آن لائن ہیں تو ضرور اپنی ریزن بتائیں، ورنہ ان کا پھر نمبر گروپ میں سے نکال دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.